أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو نیک عمل کر رہا ہے نا وہ سمجھے کہ ایک پگڈنڈی پر، ایک کچے رستے پر چل رہا ہے جس کے اندر ٹوئے بھی ہیں، کپیاں بھی ہیں، اپس ڈاؤنز ہیں، نشیب و فراز ہیں، رستہ صحیح نہیں ہے۔ یہ شخص نیک اعمال کے ذریعے وہ جو ٹوئے ٹبے ہیں نا ان کو برابر کر رہا ہے، اپنے لیے رستہ ہموار کر رہا ہے، کیونکہ جو سنت سے ہٹ کر عمل کیا جائے گا وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح کی 3 شرائط ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں۔ عمل صالح کرنے والا جو ہے اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، اس کی نیت بالکل اللہ کی رضا ہو، دنیاوی نمود و نمائش، دنیاوی مفاد نہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پیارے نبی کی اس پر مہر لگی ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے، یعنی ہے ان کے نیک اعمال کا بدلہ۔ لیکن وہ بدلہ اتنا بنتا نہیں ہے، بدلہ زیادہ دیا جا رہا ہے، اور فضل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز۔ آپ نے فرمایا لا، نہیں، ولا انا، اور ہاں مجھے بھی نہیں، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ اور جو واحد ہے نا وہ سب سے بڑا شکر گزار ہے اللہ کہ اللہ کا کھا کر اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے۔ اور مشرک اور کافر سب سے بڑا ناشکرا، نمک حرام کھاتا اللہ کا ہے، گن کسی اور کے کھاتا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 43 سے 47۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ، مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ گزشتہ آیات میں
اللہ رب العزت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا کہ اس زمین کے خشک اور پانی والے حصے میں، یعنی زمین کے کسی بھی حصے میں کوئی فتنہ ہے، کوئی فساد ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اے انسانوں وہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہاری اپنی کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے، اور بطور خاص شرک۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں آیت نمبر 43 میں یہ بات سمجھائی ہے، اس بات کا حکم دیا ہے، اے قرآن مجید کے مخاطب، جب تم پر یہ بات آشکار ہو چکی ہے، واضح اور ظاہر ہو چکی ہے کہ اس کائنات میں جو بھی خرابی ہے اے انسان وہ تیرے اعمال کی وجہ سے ہے، تو پھر اگر تو اس فتنے، فساد اور ان آفتوں، مصیبتوں، عذابوں سے بچنا چاہتا ہے تو پھر تیرے لیے یہ لازم ہے کہ تو اپنا چہرہ، تو اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان وہ درست کر لے اور اپنے چہرے کو دین توحید اور دین فطرت کی طرف پھیر لے، تمام شرکیہ عقائد چھوڑ کر اللہ کے توحید والے فطری دین کی طرف اپنا چہرہ اور اپنا رخ پھیر لے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی فکر بھی یاد دلائی ہے کہ اے انسان آ جا، پلٹا توحید کی طرف، شرک کو چھوڑ دے، اپنا چہرہ ایک رب کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف پھیر لے کہ قیامت کا دن آ جائے، اس سے قبل کہ مرنے کے بعد کی برزخ کی، قبر کی، حشر کی زندگی شروع ہو جائے، وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا۔ اے انسان، اس دن کا آنا بالکل برحق ہے، اور اس دن کا قائم ہونا اللہ پاک نے طے کر دیا ہے، کیونکہ جب انسان کو شک ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرا امتحان جو آ رہا ہے وہ ہونا بھی ہے کہ نہیں، شاید امتحانات پوسٹ پون ہو جائیں، ملتوی ہو جائیں، پھر بھی انسان صحیح تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک نے توحید کی طرف انسان کو، اپنے آپ کو توحید کی طرف پھیرنے کے لیے ساتھ ہی آخرت کو بھی ذکر کر دیا، قیامت کے دن کے قائم ہونے کو بھی ذکر کر دیا کہ قیامت کا دن قائم ہو جانا ہے، اس سے پہلے پہلے سدھر جا۔ اور انسان کی تو جب موت آتی ہے تو بس اس کے بعد اس کی مہلت ختم، قیامت اور قیامت کے مراحل شروع ہو گئے۔ اس لیے اس دن سے قبل، اس دن سے پہلے پہلے کہ جو دن کسی صورت ٹلنے والا نہیں ہے، اللہ پاک نے اسے کسی صورت ٹالنا نہیں ہے، پھیرنا نہیں ہے، ملتوی نہیں کرنا ہے، وہ دن اپنے وقت مقررہ پر آ کے رہنا۔ بعض اوقات مجرم کو یہ ہوتا ہے نا کہ شاید میری سزا ٹالی جائے، شاید اگلے سال حکومت بدل جائے تو ہمارا مجرم جیل سے باہر آ جائے، یہ امیدیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے انسانوں سدھر جاؤ، اپنے عقائد درست کر لو، شرک سے توبہ کر لو، توحید کی طرف، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف پھیر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں نہیں لکھا، ہر صورت وہ قائم ہو کر ہے۔ جب وہ اللہ کے نزدیک ٹلنے کی اس دن کی کوئی صورت نہیں تو پھر کوئی اور کیسے اس دن کو ٹال سکتے؟ آخرت کی فکر، اور آخرت
کو بنیاد بنا کر آخرت کے دن کے قائم ہونے سے ڈرا کر توحید شرک سے توحید کی طرف انسان کو پھیرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ اس دن سب ایمان والے اور کفر والے، توحید والے اور شرک والے، یہ اس دن الگ الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو اکٹھے ایک محلے، ایک معاشرے، ایک قبیلے میں رہ لیتے تھے، لیکن وہاں بالکل الگ الگ، انجام بھی الگ۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کفر کا انجام بیان کیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ایمان والوں کا اینڈ اور ان کا انجام بیان فرمایا ہے، اور قیامت کو قائم کرنے کی حکمت اور مصلحت بیان فرمائی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اور صلہ دیں، ان کے برے اعمال کی سزا دیں۔ اور پھر درمیان میں اللہ پاک نے پھر اپنی توحید کی ایک بہت بڑی دلیل بیان فرمائی۔ ہواؤں کا چلنا جو بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں، جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، ان ہواؤں کا تذکرہ کیا، اور اس نعمت کو بیان کر کے پھر اللہ پاک نے انسان کو ترغیب دی ہے کہ اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی یہی بہترین صورت ہے کہ انسان تو غیروں کے در پہ جھکنے کے بجائے صرف ایک رب کے آگے جھک، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی۔ آخری آیت مبارکہ میں 47 میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان ساری باتوں کے، دلائل کے، نشانیوں کے سننے کے بعد بھی اگر یہ کافر آپ کی دعوت پہ لبیک نہ کہیں، اس کے باوجود بھی یہ شرک پہ، آبا پرستی پہ، باپ دادا کے معاشرے کے دین پر ڈٹے رہیں، نہ آنا چاہیں توحید کی طرف، اور یقیناً بہت سے نہیں آئے، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، اور پھر ہم نے ان کو ان کے جھٹلانے اور پیغمبروں کو ٹھکرانے کی وجہ سے ہم نے ان پر سخت عذاب نازل کیے، ان سے ہم نے پھر اس جھٹلانے کا، شرک پہ اڑ جانے کا انتقام بھی لیا، ان کی تباہی اور بربادی کی شکل میں۔ اور پھر اس دور کے جو انبیاء تھے یا موحدین تھے، توحید والے تھے، ان ایمان والوں کی ہم نے مدد فرمائی اور ان کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، فَأَقِمْ، فا پس، فا کے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ گزشتہ آیات کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے، کہ پیچھے چونکہ بتایا جا چکا ہے، توحید کی طرف ترغیب دی جا چکی، شرک سے ڈرایا جا چکا، زمین میں سارا فساد خرابی شرک کی وجہ سے ہے، یہ سارا بتانے کے بعد فرمایا فا پس، اقم، سیدھا کر لے، قائم کر لے، سیدھا کر لے، وجہ کا، اپنا چہرہ۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں کیا الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، اور واحد بھی استعمال ہوا ہے، یہ والا لفظ بھی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اقیم الصلاۃ، تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ نماز کو سیدھا کھڑا کر دے، جس طرح کسی گری ہوئی چیز کو، کسی درخت کو، کسی پول کو، کھمبے کو سیدھا کھڑا کیا جاتا، اس طرح نماز کو سیدھا کھڑا کر، قائم کر دے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ، نماز قائم کرو۔ فَأَقِمْ، بس سیدھا کر لیجئے، قائم کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے، وجہ کا، اپنا چہرہ، اپنا رخ، للدینی، دین کی طرف، دین کے لیے یا دین کی طرف، کون سا دین؟ القیم، مضبوط یا سیدھا۔ پس
اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لیجیے. سیدھا دین کون سا ہے؟ دین توحید. جس دین میں توحید ہے، اسلام، اور یہ دین فطرت ہے. دین توحید بھی ہے، دین فطرت بھی ہے. مراد ہے توحید کی طرف پلٹ آؤ. من قبلی، اس سے پہلے، ان کے یاتیا، آ جائے یا آئے، یومن، وہ دن، لا مرد لہ، لا نہیں، مرد لوٹنا، ہٹنا، ٹلنا، لا مرد لہ، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں. یہ لا یہاں لائے نفی جنس ہے. مردہ کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے لا مردہ، کوئی ٹلنا ہے ہی نہیں. لہو، اس دن کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں. اس کا یعنی قائم ہونا اتنا یقینی ہے تو پھر اس کی تیاری بھی یقینی ہونی چاہیے، پھر اس کا ڈر بھی زیادہ ہونا چاہیے نا. تو اس سے پہلے پہلے توحید کی طرف آ جاؤ، شرک چھوڑ، گناہوں کو چھوڑ. یومئذ، پھر اس دن کی سنگینی اور سختی کو مزید بیان کرنے کے لیے فرمایا یومئذ، جس دن یا اس دن، یصدعون، وہ جدا جدا ہو جائیں گے. یصدعون، وہ جدا جدا ہو جائیں گے. لفظی معنی ہے اس کا پھٹ جانا، یا تصدعون، پھٹ جانا. جس دن وہ پھٹ جائیں گے، یا تصدعون سے تا اندر سے حذف ہو گئی، یصدعون بن گیا. معنی ہے لفظی پھٹ جانا. جس طرح کوئی چیز پھٹ جائے تو وہ الگ الگ نہیں ہو جاتی، وہ ثابت تو نہیں رہتی. پھر پھٹنے کے بعد چیز کے پارٹس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح گویا کہ جیسے کوئی چیز پھٹ کے الگ الگ ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی سمجھو کہ ایمان والے اور توحید والے اور شرک والے یہ اس دن الگ الگ ہو جائیں. اللہ اکبر. سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے فرمایا نا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. تو الگ الگ تو ہو گئے. جدا جدا ہونے والے دو فریقوں کا اب اللہ پاک نے حال بیان کیا ہے اگلی آیت مبارکہ میں کہ وہ پھٹ کر کیا ہوگا، بیٹھے رہیں گے الگ الگ. کسی پارک میں الگ الگ دو ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں، الگ الگ صحیح طرح والا الگ الگ ہوگا. اور وہ آگے اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ کس طرح الگ الگ ہوں گے. ان کا حال بھی سن لو. من کفر، جو کفر کرے، فا تو علیہ، اسی پر ہے، کفرہ، اس کا کفر. جو کفر کرے سو اس کا کفر اسی پر ہے کا مطلب جو کفر کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اس کا بوجھ اور اس کا وبال اسی پر ہے. اور قیامت والے دن اسے لگ پتا جائے گا کہ اس کفر کا بوجھ کتنا ہے، اس شرک کا بوجھ کتنا ہے. ومن عامل، اور جو کوئی عمل کرے، صالحا، نیک، فا تو یا بس، لی کے لیے ہے، انفسہم، اپنے ہی، انفسی اپنے ہی، ہم ان کی، فالی انفسہم تو اپنے ہی آپ کے لیے، یمہدون وہ سامان تیار کر رہے ہیں. یمہدون کا معنی زمین کو برابر کرنا بھی ہوتا ہے، رستہ ہموار کرنا. تو وہ اپنے ہی لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں. جو نیک عمل کر رہا ہے نا وہ سمجھے کہ ایک پگڈنڈی پر، ایک کچے رستے پر چل رہا ہے جس کے اندر ٹوئے بھی ہیں، کپیاں بھی ہیں، اپس ڈاؤنز ہیں، نشیب و فراز ہیں. رستہ صحیح نہیں ہے. یہ شخص نیک اعمال کے ذریعے وہ جو ٹوئے ٹبے ہیں نا
ان کو برابر کر رہا ہے، اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، یا سادہ ترجمہ کر سکتے ہیں بس وہ اپنے ہی لیے سامان تیار کر رہے ہیں۔ جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں نا، اگر کوئی توحید اختیار کرے گا، شرک سے بچے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حرام سے بچے گا، سود سے بچے گا، پردے کا اہتمام کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کرے گا، تو وہ اپنے لیے ہی سامان تیار کر رہا ہے، یعنی اپنی آخرت کے لیے، اور وہ اپنا ہی راستہ سیدھا کر رہا ہے۔ پہلے لوگوں کے جدا جدا ہونے کا حال بیان کیا کہ اس طرح جدا جدا ہونے، اب ان لوگوں کے جدا جدا ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وجہ الگ الگ کرنے کی کیا ہے؟ لی، تاکہ یجزیہ، وہ بدلہ دے۔ کون بدلہ دے؟ اللہ پاک۔ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ میں ضمن یہ بات بھی ہے کہ بدعات سے بچتے رہے، کیونکہ جو سنت سے ہٹ کر عمل کیا جائے گا وہ عمل صالح نہیں ہوتا۔ عمل صالح کی 3 شرائط ہم آپ کو بارہا بتا چکے ہیں۔ عمل صالح کرنے والا جو ہے اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، اس کی نیت بالکل اللہ کی رضا ہو، دنیاوی نمود و نمائش، دنیاوی مفاد نہ ہو، اور تیسرے نمبر پہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پیارے نبی کی اس پر مہر لگی ہو کہ یہ واقعی عمل صالح ہے۔ نیت بڑی اچھی ہو، ایمان بھی بڑا زبردست ہو، لیکن اپنی طرف سے کوئی دین کے اندر بات گاڑ کر اس کو بڑے اہتمام سے شروع کر دے، اس پہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہی نہیں ہے، سٹیمپ ہی نہیں ہے، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ تو بہرحال عامل الصالحات کے اندر یہ چیز بھی ضمناً آ جاتی ہے کہ وہ بدعات وغیرہ سے بچنے والے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، انہیں جزا دے۔ اس لیے دونوں گروہوں کو الگ الگ کیا قیامت کے دن۔ اور یہ جزا کیا انسانوں کے اعمال کا بدلہ اتنی بڑی جنت ہو سکتی ہے؟ ہم جو یہاں ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں، کیا اس کا بدلہ اتنی عظیم و شان جنت، اور جس میں اللہ کا دیدار اور وہ ہمیشگی کی جنت؟ ہم نے تو نمازیں پڑھی، حرام سے بچے، دین پر عمل کیا عارضی طور پہ تھوڑے سالوں کے لیے، اور وہ جنت ہمیشہ کے لیے۔ تو کیا وہ جنت ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کا صلہ اور بدلہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا من فضلہ، اپنے فضل سے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے جزا دے۔ یعنی ہے ان کے نیک اعمال کا بدلہ، لیکن وہ بدلہ اتنا بنتا نہیں ہے، بدلہ زیادہ دیا جا رہا ہے، اور فضل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز۔ اس لیے فرمایا من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی طرف سے زیادہ دے کر اللہ انہیں بدلہ دے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی بھی ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیران ہوئے، فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ کیا مطلب، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ نے فرمایا لا، نہیں، ولا انا، اور ہاں مجھے بھی نہیں، مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، مگر یہ کہ
اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، تو پھر ہی میرا عمل مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ٹوٹے یہ ہمارے اعمال تو اللہ کی جنت کے مقابلے میں حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی نیکیاں کرنے والے، امام المتقین، امام الموحدین، امام المجاہدین اور امام المصلین، امام المتصدقین، ہر عمل کے آپ امام، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میرا عمل بھی جب تک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت میرے عمل کو اور مجھے ڈھانپ نہ لے اتنی دیر تک میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے کر جا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ انہو، بے شک وہ، لا یحب الکافرین، دوسرے حصے کو اللہ نے بڑا شارٹ کر دی۔ کہنا تو یہ تھا نا، جیسے پہلے حصے میں کہا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تو اسی انداز میں کہنا تھا نا اللہ پاک نے کہ لیجزی الذین کفروا وعملوا السیئات، تاکہ کافروں کو ان کے کفر، ان کے شرک اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک جزا دے جہنم کی شکل۔ کہنا تو یہ تھا، شارٹ کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورتی اور اسلوب ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، ایک گروہ کی بات تفصیل سے ذرا کر دی اور دوسرے کے متعلق صرف اتنا کہہ دیا انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو، مشرکوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے بات خود ہی سمجھ لو کہ ان کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا، اس گروہ کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا جسے اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ زمین میں فساد کا باعث شرک ہے۔ دوبارہ درمیان میں ایک دفعہ پھر توحید کے کچھ دلائل، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کے یرسلا، وہ بھیجتا ہے الریاح، ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں بنا کر۔ ہوائیں کیا خوشخبریاں دیتی ہیں کہ بارش آ رہی ہے۔ جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لو جی بارش کا ماحول بن رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر بھیجتا ہے۔ ایک تو وہ خوشگوار ہوائیں ہمیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، جس کی تفصیل آگے اگلے سبق میں آئے گی انشاءاللہ، اور دوسرا ان ہواؤں کا ایک اور بھی فائدہ، وہ ہوائیں جو چلتی ہیں نا، ان ہواؤں کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کا کچھ فضل تلاش کر سکتے ہو، کشتیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے سمندر سے، دریا سے پار جا سکتے ہو، اور سامان تجارت، جانوروں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لانے میں، یعنی اس کے ساتھ تمہارا دنیاوی نفع، کاروبار، بزنس، یہ ساری چیزیں بھی، دنیاوی منفعت بھی اس کے ساتھ منسلک۔ ایک تو یہ ہے کہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں ہوائیں بارش کی، دوسرا یہ کہ انسان ان ہواؤں کے ذریعے، موافق ہوائیں جو ہیں جب وہ چلتی ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو اس سے انسان اپنا رزق وغیرہ کما سکتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والیاں ہوتی ہیں، خوشخبری دینے والیاں بنا کر وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے، یعنی بارش کی خوشخبری۔ اب اس بارش سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا آگے ذکر ہے، وہ اور لی، تاکہ یوہی کا، وہ چکھائے، کم تمہیں، من رحمت ہی، اپنی رحمت کا کچھ حصہ، اور تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت کا کچھ حصہ۔ مطلب جب وہ بارش برسے گی
تو پھر زمین مردہ زمین سیراب ہو جائے گی، تو باغات میں جو درخت ہیں ان کو پھل لگ جائیں گے، اجناس اگیں گے، گندم، چاول، چنے، دالیں، بے شمار چیزیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے تمہیں کچھ حصہ چکھائے، ساری چیزیں پھر انسان چکھتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ ہواؤں سے اور پھر بارشوں سے۔ والی تجری الفلک، اور تاکہ چلیں کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ جب کشتیاں چلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ والی تبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا کچھ فضل، یا اس کے فضل میں سے کچھ۔ انسان کشتی کے اندر اپنا سامان رکھتا ہے تجارت کا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، ادھر کا سامان ادھر لے آئے گا، جانوروں کو بھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لا سکتا ہے۔ تو یہ اسی طرح لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے بھی کشتیوں وغیرہ پہ بیٹھ کے دور جاتے ہیں، تو یہ سارے روزگار کے ذرائع ہیں۔ تو ان ذرائع کے لیے کشتی پر، جہاز پر بیٹھ کے پانی کو کراس کرنا ضروری ہے۔ یا پھر اسی طرح بعض لوگ ان کشتیوں کے اندر بیٹھ کے تو مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں۔ تو وہ جو کشتی چلتی ہے اس کی وجہ سے بھی فرمایا کہ والی تبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہ ساری اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اس کے فضل بھی ہیں، اور اس کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانیاں بھی ہیں، اور یہ تمہارا امتحان بھی ہے کہ تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اور جو مواحد ہے نا وہ سب سے بڑا شکر گزار ہے اللہ کہ اللہ کا کھا کر اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کر، اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے۔ اور مشرک اور کافر سب سے بڑا ناشکرا، نمک حرام کھاتا اللہ کا ہے، گن گن کسی اور کے کھاتا۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر ان سارے دلائل کے باوجود بھی یہ شرک نہ چھوڑیں، کفر نہ چھوڑیں، توحید کو اختیار نہ کریں، آپ پر ایمان نہ لائیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا جاتا رہا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے، من قبلک، آپ سے پہلے، رسولاً، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ، تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، واضح دلائل لے کر پیغمبر آئے تھے، لیکن اندر کچھ بات حذف ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، پھر ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے اجرموا، جرم کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے، پیغمبر جب دلائل لے کر آئے، معجزات نشانیاں لے کر آئے، تو اس کے بعد بھی جن لوگوں نے جرم ہی کیا ان لوگوں سے پھر ہم نے انتقام لیا، پیغمبروں کو جھٹلانے کا انتقام لیا اور ان پر عذاب نازل فرمائے۔ آگے اشارہ کر دیا کہ ایمان والوں کو ہم نے پھر وہاں سے بچا بھی لیا تھا۔ وَكَانَ حَقًّا، اور ہم پر لازم تھا، وَكَانَ، اور تھا، حَقًّا، یا ہمیشہ سے تھا، حَقًّا، حق، لازم، علینا، ہم پر، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا، مومنوں کی مدد کرنا۔ اور ایمان والوں کی مدد کرنا تو ہم پر ہمیشہ سے لازم تھا، اور اللہ پاک ہمیشہ ایمان والوں کو بچاتا ہے، ایمان والوں کو مشکل حالات سے نکالتا ہے، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحیح مومن ہوں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ہو ایمان والے، تمہارا عقیدہ توحید والا ہو، اللہ پر ایمان یقین تمہارا پختہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔